السلام علیکم، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں رباب اسد، اور آج ہم بات کرنے جائیں گے بھارت کے ایک اور مکروہ چہرے کے ایک رخ کے حوالے سے کہ بھارت نے اپنی بغض اور اناد میں جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے پاکستان سے بغض اور اناد رکھنے میں کہ اب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی بھارت نے نہیں چھوڑا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی باعث ہو کر بھارت جو ہے وہ ایسی فلمیں بنا رہا ہے جس سے پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کیا جا سکے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آج ہمارے پاس اس وقت بات کرنے کے لیے دریندر مووی پر ہم بات کریں گے کہ جو انڈیا میں بنائی جا رہی ہے اور اس کا ٹریلر بھی آ چکا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ اس مووی میں لیاری گینگ وار کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اسی سارے باروں میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت نورین اسلم صاحبہ، اہلیہ شہید چودھری اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسلم شیخ ٹی وی ایکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے۔ آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ چودھری اسلم کا رول جو ہے سنجے دت پلے کر رہے ہیں اور گیٹ اپ باقاعدہ ان کو دیا گیا اس طرح سے، آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں شروعات کے اندر جو میں نے تھوڑا بہت ٹریلر دیکھا، ایک تو انہوں نے پہلا پوائنٹ یہاں غلط کیا کہ جن اور شیطان کے عمل سے 9 مہینے بعد جو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ چودھری اسلم ہے۔ اس کی ماں ایک پاکیزہ پردہ دار خاتون تھی جس کو زمانے نے نہیں دیکھا۔ یہاں پہ یہ چیز غلط ہے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارے مراسم شیطانوں سے نہیں ہوتے، ہم اپنے خدا کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ دوسرا، جب بات آتی ہے ہماری پاک افواج اداروں کے، جب بھی مووی کبھی بنی ہے انہوں نے پاکستان کے اداروں کے لیے یا ہماری آرمی کے لیے کبھی اچھی نہیں بنائی، نیگیٹو اینٹی رہے۔ باقی ایکٹر کبھی غلط نہیں ہوتا، چاہے وہ میرے ساتھ یہ بیٹھے چاہے وہ بھارت کے گیٹ اپ کر لینے سے، ایک ایکٹنگ کو پلے کرنے سے مین چیز اس کے پیچھے اسٹوری رائٹنگ، سب سے بڑا چیز وہ لے کر آ رہا ہے نا پاکستان اور بھارت کے کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ چودھری اسلم پوری ٹیم ہے پیچھے، چودھری اسلم کی معلومات انہوں نے کہاں سے پوری لے؟ مانا ہے کہ چودھری اسلم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے سے ہے، اس کی شہادت سے پہلے سے وہ تھا، تو انہوں نے کہاں سے کیا کلک کیا یہ ہمیں نہیں، نہ ہماری فیملی سے رابطہ ہوا، نہ ہمارے یہاں کے جو بھی جرنلسٹ کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ 5 تاریخ کو جب یہ مووی ریلیز ہوگی، آئے یہ اینٹی ہے، چودھری اسلم کو ہیرو بنا رہے ہیں یا ویلن پیش کر رہے ہیں، یہ تو موقع پہ ہی ثابت ہوگا۔ فی الوقت تک ہمارے اداروں کو گندہ دکھانے کی کوشش کی، اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ لیاری کی ہر عوام غلط نہیں ہے۔ لیاری کا ایک ٹولہ تھا، کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں نام نہیں تھا، انہوں نے ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہائٹ دے دی۔ کیوں؟ رحمان اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیاری کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں، چودھری اسلم سے بھی کرتے ہیں، مجھے بہت کچھ معلومات ہے اس بارے پہ، میں عوام کو کبھی غلط نہیں کرتی۔ اور تیسری بات، ہماری شہید محترمہ اسلامی کنٹری کی پہلی وزیر اعظم، پوسٹر ان کا لگا، ایک جلسہ کا رحمان ڈکیتو پر دکھایا گیا، عوام دکھائے گی۔ یہ مطلب پاکستان کی جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کے ریلیشن ان سے ہے۔ یہی ہے ثابت کہ یہی بناتے ہیں یہی توڑتے ہیں۔ کہانی کا کچھ رخ اس طرف بھی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو بھی تردید کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ ان کے اوپر آ رہی ہے۔ اچھا، آپ شیخ صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ اس طرح انوالو کر رہا ہے، جو آپ پاکستان سے جو بغض و عناد رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو ایک بہت سمپل سے لوگ ہوتے ہیں، سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پالیٹکس میں، سیاست میں اور گرجز میں اس طرح سے گھسانا ٹھیک ہے کیا؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، فورسز کے خلاف تو ہمیشہ وہ زہر اگلتے رہے ہیں انڈیا جو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے معاشیات بھی بند کر دی، ٹھیک ہے نا۔ 140 کروڑ کی عوام وہاں کی اور 25 کروڑ یہاں کی، تقریباً 2.25 ارب کے قریب بنتے ہیں۔ 2.25 ارب عوام کو وہ ہمارے یہاں کے پولیٹیشین، ہمارے یہاں کا میڈیا، ہمارے یہاں کی فورسز کبھی بھی پہل نہیں کرتی، وہ ہمیشہ پہل کرتی ہے۔ میں اس کے اوپر کہوں گا کہ میڈیا کے ذریعے اس چیز کو کیوں استعمال کیا گیا، اور ایک ہمارے علاقے لیاری، آج یہ بات بھی اوپن کر دوں میں، لیاری کی پیدائش ہے،
میری. اچھا میں لیاری میں پیدا ہوا ہوں, لیاری ٹیکنیکل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے. اچھا زبردست. تو میرے سے زیادہ کون جانے گا کہ لیاری سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. وہاں کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوتے لیاری کے اندر. وہاں کوئی ہوتا ہے چھچوری باتیں کرنے والا یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا, کوئی ایسا جس کو عام لفظوں میں آپ بدماش کہتے ہیں, بڑا بدماش ہے, بڑا شیطان ہے. آپ اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے نہیں تو بعد یہ اس طرح کے لوگ صرف پاکستان میں تھوڑی, مطلب بات یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان میں یا ایسے تو لیاری میں بمبئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں. جو گینگ وار ہے ممبئی کا وہ سب کو پتہ ہے, معلوم کسی ہے. سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہاں تو بہت سارے لوگ ہیں, آگرہ کے اندر بھی ہیں, متھرا کے اندر بھی ہیں, دہلی کے اندر بھی ہیں, بہت سارے ہیں. لیکن ہم لوگ کو چھچوری حرکتیں نہیں کرتے. دیکھیں جی, چودھری اسلم ہمارا ایک شہید, ہمارا ہیرو ہے, تھا اور رہے گا. چودھری اسلم اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ میرے تو دل کو یہ بات لگی کہ یہ جملہ کیوں استعمال کیا گیا کہ ایک شیطان کے ذریعے اور ایک اس کے ذریعے اس کے ملاپ سے ایک پیدا ہوا بچہ. کیوں بھائی؟ تمہیں اس کی خلوت کا کیا پتا؟ وہ خلوت میں کیا کرتا تھا؟ ظاہری طور کے اوپر وہ ایک ایس ایس بی پولیس والا تھا اور جرم کے خلاف تھا, وہ اس کے خلاف وہ کام کیا کرتا تھا. اور آپ نے اس کو کس طریقے سے, مقاصد کیا ہے پیچھے آپ کے؟ چودھری اسلم کا ٹاپک کیوں لیا؟ تمہارے پاس کانٹینٹ ختم ہو گئے کیا؟ کیونکہ دنیا کے اتنے مجھے ایسا کانٹینٹ لگتا ہے کہ وہ ایک دبنگ انسان تھے. دبنگ انسان ہونے کی وجہ سے بھی وہ ہائی لائٹ ہوئے کہ کیونکہ ان کا رول اس طرح کا تھا جو پوری ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ان کی لائف میں جو رول ان کا رہا ہے, تو وہ بڑے دبنگ قسم کے, کڑک قسم کے تھے. تو یہ چیز فیسینیٹ کر گئی. ہم ان کے کریکٹر کے اوپر فلم بنا چکے, چودھری میاں لاج نے بنا لی ہے. چودھری فلم بنی ہے. ہمارے خود کا ہیرو تھا اور اس کے لیے ہمیں 60 سے 70 دفعہ پرمیشن لینی پڑی کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے اپنے ہیرو کو. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے, آج میرے خیال سے ہر پولیس کی وین کے اوپر چودھری اسلم کی تصویر ہوتی ہے. تو ہیرو ہے نا وہ ہمارا. ہر ہماری پولیس وین کے اوپر چودھری اسلم کی تصویر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے راشد مناز ہے, ہمارے لیے وہ میجر عزیز بھٹی ہے, وہ ہمارے لیے سرور شہید ہے, ہمارا وہ ایک فورسز ہے. تو ہماری جتنی بھی فورسز کے لوگ ہیں ان کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ 5 تاریخ کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی انہوں نے چودھری اسلم کو کس طرح پیش کیا ہے. 5 تاریخ کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے رحمان ڈکیت کو کیا بنا کے پیش کیا ہے. تو وہ ہمیں ہمیشہ پن کرتے آئے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے پاس کانٹینٹ ختم ہو چکا ہے جو انہوں نے ہمیں چھیڑا ہے. جائے نا ہالی ووڈ کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں, ان کی فلموں کو کریں نا. ٹائٹینک بنا لیں نا, چودھری اسلم کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹائٹینک بنا لیں. کاپی کرنے میں تو ویسے ہی کاپی کرنے میں ماسٹر ہیں. کاپی کرنے میں تو نا اسپائڈر مین بنا لیں نا, ہیری پوٹر بنا لیں. چودھری اسلم کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو پھر پاکستان میں کیا ان کے پاس کریکٹرز ختم ہو گئے؟ ہاں پھر ہائی لائٹ تو ہوں گے نا, تو کریکٹر تو ملے گا نا کہیں نہ کہیں جا کے. چودھری جیسے شیر پاکستان کی دھرتی پہ پیدا ہوتے ہیں, مسلمان خاندان. جن کو وہ شیر سمجھ رہے تھے ان کو آج کل ہم نے قید کیا ہوا. گلبشن یادو اور جو ان کا ایک بندہ تھا اس کو چائے پلا کے. اچھا, یہ جو کرنل کی بات کر رہے ہیں جی, جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں, اس نے بندے نے, کرنل نے یہ کہا کہ میں نے چودھری پہ فنڈنگ کی ہے. یہ کیا ہے پھر؟ اچھا, چودھری کو مروانے میں فنڈنگ کی گئی تھی. صحیح. کتنے ہاتھ ہیں پھر؟ دیکھیں ہم تجزیہ یہ کر سکتے ہیں بھابھی اس وقت کہ وہ یہ دکھائیں گے یار دہشت گرد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری اسلم کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی اینگل نہیں پتا مووی کا, ابھی پورا نہیں اینگل نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بنا کے پیش کر رہے ہوں کہ جی یہاں پہ دیکھیں جی ان کے اپنے ہی ملک کے اندر ان کی فورسز جو ہے وہ دہشت گرد ہے. وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ تو چاہتے ہی یہ دکھانا کہ اسی طرح کا امپیکٹ لیکن ہے. وہ ناکام ہو جائیں گے. ہماری آئی ایس آئی کو ہمیشہ ہی نہیں, جبکہ دنیا میں نمبر 1 پہ ہمارا آئی ایس آئی کا رول پلے اور ماشاءاللہ انٹیلیجنس. بھابھی اور میں تو, ہم لوگ تو پرسنلی چودھری اسلم کے حوالے سے بیٹھے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے شوہر تھے, لیکن ہماری فورسز بھی اس کو نظریں رکھیں گی جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو, ٹھیک ہے نا. ہماری آرمی بھی, آئی ایس آئی بھی اس کو دیکھے گی. ہم جو بات کریں گے تو ہماری سمپیتی کچھ اور ہوگی. میری ان سے ملاقات, میں وہ چیز سوچ رہا ہوں گا. کتنے لوگ تو چودھری اسلم سے مل بھی نہیں سکے ہوں گے کبھی زندگی میں, جنہوں نے شریک حیات اپنی زندگی گزاری. چودھری اسلم ایز اے فورسز کے آدمی کے علاوہ کیسا شخص تھا وہ تو یہ بتا سکتی ہیں کہ راتوں کو اس کی خلوت کیا تھی. تو میرے سے زیادہ تو یہ چیخ پڑیں گے یہ تو غلط بتا رہے ہیں, غلط بیان کر رہے ہیں یہاں پر. چودھری اسلم ایسا نہیں تھا.
तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग, बस वही आप वाली बात कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, आपने कहा कि वो अब हमारी एंटरटेनमेंट में भी दाखिल हो गए हैं और एंटरटेनमेंट के जरिए हम एक्टर को डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस करेंगे उनके राइटर को, जिन्होंने थिंक टैंक जो था। ये बिल्कुल आप राइटर की भी बात कर रहे हैं, मगर सिर्फ एक राइटर नहीं है, पूरा जो एक पूरी टीम लगी हुई है ना। अगर हम एक्टर्स को छोड़ भी दें कि वो तो एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो प्रोडक्शन के लिए राजी हुए, जो प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा जिसका कॉन्सेप्ट था, कि पूरी टीम है, पूरा माइंडसेट कॉन्सेप्ट होता है। उसको कॉन्सेप्ट लिखवाने के लिए पीछे कौन था? पीछे, हाँ, वो मोदी था, लॉबी है, एग्जैक्टली। वो रा के कोई बड़े सरबराह थे जिन्होंने कहा था कि ये लिखो, और उसके बाद ये देखो कि इसकी फंडिंग किसने की है। प्रोड्यूसर डमी कौन सामने है? फंडिंग क्या वहां की गवर्नमेंट कर रही है? फंडिंग ना, पैसों की फंडिंग जो होती है। ये फिल्म मेरे एक अंदाजे के मुताबिक जो भाभी कितने लगे? 300 करोड़। इंडिया के 300 करोड़, पाकिस्तानी तकरीबन 900 करोड़ जी, 900 करोड़ रुपए उन्होंने फंडिंग की है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसकी फंडिंग बहुत ज्यादा रखी होगी, समझे ना, बहुत ज्यादा रखी होगी। वो फंडिंग करने वाले कौन है? और उसके बाद जो ताने बाने कठपुतली थे, वो किस किस को इस्तेमाल किया? उसके अंदर नंबर 1 उन्होंने कहा कि किसको लेना है? संजय दत्त को लाना है। अब मैं संजय दत्त साहब से ये कहूंगा कि संजय दत्त साहब, आप एक इंटरनेशनल नाम लेके बैठे हुए हैं कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, पढ़ने के बाद आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में पाकिस्तानी भी मौजूद हैं और मुसलमान। चौधरी असलम मुसलमान था, नंबर 1। सेकंड, चौधरी असलम जो है वो एक पाकिस्तानी था। नंबर 3, चौधरी असलम जो है वो फोर्सेस का आदमी था। तो संजय दत्त साहब, आपने उसके कैरेक्टर को डिस्कस करने से पहले उसकी स्टडी की कि मेरी साख इससे मुतासिर होगी या नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कुर्बानी का बकरा संजय दत्त को बनाया, और वो कुर्बानी का बकरा शायद इसलिए बना हो कि वो उस मुल्क में रहता है, वहां का पासपोर्ट उसके पास है, उसकी नेशनलिटी वहां से है, नहीं तो वो उसका वहां रहना जीना दोबर कर देती वहां की गवर्नमेंट। उनकी तो गवर्नमेंट इस तरह की रहती है। यहाँ तो मैचेस में अगर हार जाए तो लोगों के घर जला दिए जाते हैं, खिलाड़ियों के, तो उनकी तो इस तरह से आवाम की सोच है। हम तो ये कह रहे हैं कि शायद के अभी इन्होंने जैसे अफगानिस्तान के अंदर घुस कर और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानी आम आदमियों के जहनों में जहर घोला था, ठीक है, तो टीटीपी के खिलाफ तो चौधरी असलम खड़ा हुआ था, ठीक है, वो तो शेर था। हाँ, एक बात, रहमान को डालने से बेहतर था टीटीपी के सरबराह को करते। जब चौधरी असलम को तर्जमान कॉल करता है, ये नेट पे मौजूद है। अच्छा, शहादत से 2 महीने पहले जो चौधरी को गालियां देता है, वो कोई पहले तो इतना दम डाले, कोई दिखा दे गालियां दे के तर्जमान को कि मैं तुम्हारी कब्र में वशा में, तुम आओ कराची को साफ करने के बाद मैं वजीरिस्तान उतरूंगा, कफन बांध कर आऊंगा, शहीद तो अल्लाह का, रह गया तो कराची का। इंडिया ने इस टॉपिक को क्यों उठाया? इसके पीछे मकासद क्या है? इसके पीछे पॉलिटिकल मकासद क्या है इंडिया के? हम तो एक्टर है ना। मुझसे कोई कहेगा गुलशन यादव का आपने रोल करना है, मैं कहूंगा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मुझे उसके बारे में रिपोर्ट तो दो, इसकी स्टडी करूंगा। अभिनंदन के बारे में मैं अगर मैं करूंगा तो मैं उसका जवाब दे सकूंगा। अब संजय दत्त से हम सवाल करेंगे कि जी आपने क्या चौधरी असलम को स्टडी किया था? स्क्रिप्ट पढ़ा आपने? स्टडी किया? इसमें बहुत बड़ा, लोग कहते हैं ना कि अपने 2 गोटियों के लिए बकरा ज़िबा कर देना, वो अपने छोटे से मकासद के लिए अपने बहुत बड़े स्टार को ज़िबा कर देंगे, उसकी फैन वैल्यू गिरा देंगे संजय दत्त की। ये मैं आपको बता दी, मैं मैसेज दे रहा हूं आपको, ये इस टाइम पर इंटरनेशनल यूट्यूब के ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि संजय दत्त साहब, आप भी एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूं, लेकिन आप उस मुल्क में रहते हैं, आपको क्या फोर्स हुआ था कि आपने चौधरी असलम को क्या डिस्कस किया, स्टडी किया था आपने, और उसके बाद ये रोल करने के लिए आप आए थे, तो इस चीज का खास तौर पर। अच्छा, हमें ये भी इस वक्त हमें बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नाम है गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, एक फिल्म आ रही है धुरंधर, और इसमें जो है वो चौधरी असलम का गेटअप दिया गया है संजय दत्त को, और लियारी गैंग वॉर को जो है वो हाईलाइट किया गया है। अब इंडिया जो है वो एंटरटेनमेंट के रास्तों के जरिए भी, एंटरटेनमेंट के जरिए भी अपनी बुग़्ज़ और अनात को जो है वो जाहिर कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये लियारी गैंग वॉर पर ये मूवी बनाई गई है, लियारी गैंग वॉर के हवाले से,
اور اس میں چودھری اسلم جو شہید چودھری اسلم ہے ان کا گیٹ اپ کیا ہے سنجے دت نے, اور لیاری گینگ وار پاکستان کا جو ایک یہ چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں گینگ وار ہے اور اس طرح کے, جیسے کہ ان کے ممبئی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور پاکستان کا جو امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یقینی طور پر جو ہے کہ ہماری طرف سے اس چیز کو کنڈیم کیا جاتا ہے. بالکل, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, جہاں تک ان کی بات ہے نا, وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جہاں ہمیں ڈیمیج کرنے کی وہ کوشش کریں. جی, اور انہوں نے پہلے بھی بہت ساری حرکتیں اس طرح کی ہیں. جی ہاں, تو ہم لوگ اس کی مذمت کر سکتے ہیں, اور اس کو تو یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اپنے معاملات دیکھیں, ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں. ہم تو کبھی نہیں کرتے, تو کم از کم ان کو تو یہ دیکھنا چاہیے نا. یہ تو آپ شوبز کی بات کر رہے ہو, آپ یہ دیکھو کہ اسپورٹس میں کیا حال ہے. جی, وہ ایک ہمارے ملک میں آگے کھیلنا نہیں چاہتے, کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے, لیکن مووی بنانا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں پر. کھیلنی ہو تو وہاں نہیں کھیلنا چاہتے ہیں, اور ٹاس جیتنے کے بعد کپتان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. وہ ٹرافی نہیں لیتے, جی ٹرافی نہیں لیتے ہم سے کہ ہمیں ٹرافی نہیں چاہیے. ہاں, تو اب یہ جو ہے کھیلوں میں تو یہ چیزیں نہیں لانی چاہیے نا. 100 لڑکیوں کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا, اس میں بھی انڈین لڑکی نے ہاتھ نہیں ملایا پاکستانی کیپٹن سے. بھائی ہمیں بھی کوئی اتنا شوق نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے پیچھے ہر چیز میں پالیٹکس انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. اچھا, غلام محی الدین صاحب, ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو بڑی بڑی مشہور فلمیں ہیں ان کو انڈیا نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کبھی جنگی محاذ پر, کبھی دہشت گردی کرا کر, کبھی فلموں کو کاپی کر کے, پاکستان کا ٹیلنٹ وہاں لے جا کر, اس طرح سے انڈیا جو ہے وہ اپنی مذموم کوششیں کرتا رہتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ دکھاتا ہے ان تمام یہ معاملات جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, خاص کر کے اس پر. یہ ساری چیزیں پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی نا, یہ تو کئی سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں. پاکستان کا کون سا صوبہ ہے جہاں وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ہم نے ثبوت بھی پکڑے ہیں, ہم نے ثبوت بھی پرووائڈ کیے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ دہشت گردی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑے مضبوط بنیادوں پہ کرنا پڑے گا. صرف مذمت کرنے سے کچھ ہی نہیں ہوگا. نہیں, مذمت نہیں ہے گلو بھائی, مذمت نہیں ہے. ابھی انہوں نے ٹریلر ریلیز کیا ہے, لیکن اس کے اندر شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے ہمارے ہیروز کے لیے. ابھی 5 تاریخ کو فلم ریلیز ہوگی, ابھی تو ٹریلر آیا ہے. تو انہوں نے ہمارے ایس ایس پی کا ہی, کیا ان کے پاس کانٹینٹ ختم ہو گئے جو اس کانٹینٹ کو اٹھایا ہے انہوں نے یہاں سے, اور ایک لیاری علاقے کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے. جی ہاں بھائی, میں نے وہی آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ وہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں, لیکن سوال یہ کہ اس کو ہم روکیں کیسے, ہم نے یہ سوچنا ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, ہمارے لیے آپ بدنامی کا باعث بننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. اچھا, ہم نہیں ہوگا, دنیا کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. جب ایک آرٹسٹ کے پاس اسکرپٹ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اسکرپٹ کو پڑھا جاتا ہے, آرٹسٹ اس اسکرپٹ کو پڑھتا ہے, اس کے علاوہ اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. اگر کسی کیریکٹر کو پلے کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی اسٹڈی ہوتی ہے باقاعدہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکرپٹ سائن کیا گیا سنجے دت کی جانب سے, اور ظاہر ہے کہ ایکٹر ہیں وہ بھی, لیکن ان کو جو آفر ہوگا, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آفر وہ ایکسیپٹ کر لیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز این ایکٹر ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیں, وہ بھی انڈین ہی ہے نا, وہ تو ایکسیپٹ کریں گے, ان کا بزنس, ان کا کاروبار, ان کی جاب ہے. اتنا پیٹریوٹک آپ اس کو کیوں سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی ہی از انڈین, ہی از ناٹ پاکستانی. یس, تو وہ تو کرے گا, ان کو تو موقع چاہیے. وہ تو کہے گا ٹھیک ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. لیکن یہ سراسر غلط ہے. یہ گلو بھائی, آپ کے خیال کے اندر اس کے پیچھے مقاصد جو ہیں وہ گورنمنٹی لیول کے اوپر ہیں, کیونکہ اس کے اندر تو کس نے یہ آئیڈیا جو ہے وہ پچ کیا ہوگا, رائٹر کون ہوگا, ڈائریکٹر کون ہوگا, اس کے بعد چوز کیا ہوگا کہ جیسے گلو بھائی سے میں کہوں کہ جی گلبشن یادو کا رول کرنے کے لیے گلو بھائی بیسٹ ہیں, تو آپ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں یہ رول کر دیتا ہوں. لیکن اس کے پیچھے جو لوگ کار فرما والے لوگ ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں. جی, باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ٹیم کو ہائر کیا جاتا ہے نا. جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ تو اپنی فیس لیں گے, وہ اپنا کام کریں گے. باقی آگے کنٹروورسی کہاں ڈیولپ ہوتی ہے یہ ریلیز ہونے کے بعد پتہ لگتی ہے کہ بھئی کیا کنٹروورشل بات ہے کیا نہیں ہے. پہلے بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں,
पता नहीं कौन कौन गुलाम सी, मोहिद्दीन याद तो साहब- नहीं है ना, मैं इतना फॉलो करता हूँ इन फिल्मों को, ठीक। लेकिन ये है कि पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट की है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। इसका मतलब है कि हमारी जी, ठीक है। गलती है कि जब हमारी गुलाम फिल्मों मोहिद्दीन की भी साहब हमारे कॉपी साथ हुई थी मौजूद गुल्लू थे, भाई। और आपका बहुत शुक्रिया, गुलाम मोहिद्दीन साहब ने हमें वक्त दिया और आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। एक बार फिर मैं शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप बड़ा इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे कि आप सवाल भी कर रहे थे गुलाम मोहिद्दीन साहब से, तो आपको पर्सनली जो है वो इस चीज से कितनी तकलीफ पहुंची है? तकलीफ की बात है, आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ, और शायद कि मेरे अलावा किसी आर्टिस्ट के अंदर इतनी कर्ज नहीं होगी, क्योंकि मुझे इंडिया में काम करने का कोई शौक नहीं है। इस पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी है और पूरी दुनिया में मेरी पहचान पाकिस्तान की है। जब भी मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ तो स्टेज पे चढ़ने से पहले लफ्ज पाकिस्तान का आता है कि बिल्कुल। पाकिस्तान के टीवी एंड फिल्म स्टार असलम शेख, बाद में मेरा नाम आता है। तो मेरे पहचान इंडिया पाकिस्तान से है। काम करने के बाद ये नहीं होगा कि जी हमारे पास अमेरिका के अंदर आए हैं इंडिया के, तो मेरा इंडिया से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मेरी फौज पाकिस्तानी है, मेरे जितने भी हैं, चौधरी असलम मेरा पाकिस्तानी है, और मैं पाकिस्तान से लव करता हूँ। इसी ने नाम, इज्जत, शोहरत मुझे दी है, जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने शहीद की बात कर रहा हूँ। तो आम आदमी जो है वो तो शायद एंजॉयमेंट के तौर के ऊपर लेगा, लेकिन अब आ गया सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के लिए मैं कहूंगा पूरी दुनिया में बाज आ जाओ, बस इतना कहूंगा कि बाज आ जाओ। हम बहुत आराम से बात करते हैं और हम बड़े आराम से जवाब देते हैं। ये तुम्हारे जो राफेल तैयारे जो है ना, जिस तरह गिराए थे हमने, इस तरह ये इससे कुछ भी नहीं होगा, ये दरिंदर मूवी बनाने से और हमारे हीरोज को इस ठीक तरह हो गया। बनाने से। ठीक है, अभी प्रोग्राम में और भी बात करेंगे इस मौजू के हवाले से। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और एसएसपी शहीद चौधरी असलम के हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, और आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जो कि स्पेशली शहीद एसएसपी चौधरी असलम के हवाले से तैयार की गई थी, और उनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे इस बारे में। पूरी पुलिस फोर्स को उनके ऊपर फख्र है, नाज है, तो अगर उनका कैरेक्टर गलत दिखाया जाता है तो पूरी जो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो फिर हम भी कानूनी चार्जोई करेंगे। चौधरी का किरदार एक इंडिया ही नहीं है, कई ममालिक है, उसको उसकी रहती जिंदगी में उसने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी उसकी मेयार बुलंद था। सुपर कॉप डटी हैरी के खिताब उसको पहले मिल चुके हैं, ठीक है, एक वर्किंग वे से ही मिले कि ये ऐसा इंसान है। बाकी उसके आगे ये भी ये बात करते हैं कि ये मतलब जिन है, इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। जिन तक तो सही है, जिन तक सही है, शैतान तक लफ्ज सही नहीं है। सही। बाकी चौधरी असलम अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या हैसियत रखता है ये पुलिस अफसरों को पता है, आईजी सिंह को भी, और जो गुजर चुके हैं उनको भी पता है। और बहुत कम शेर बच्चे माए इस पाकिस्तान की धरती के लिए पैदा करते हैं। माए हम सारी हैं, हम भी खुदा से ये दुआ करते हैं कि एक शेर और हमें हमारी गोद से अता कर। अच्छा, अभी ऑफ द स्क्रीन हम बात कर रहे थे तो आपने डिस्कस किया कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने जब फर्स्ट एक पोस्टर देखा और झलक देखी इस ट्रेलर की, तो आपसे आकर आपके बेटे ने क्या कहा? दरअसल मेरे बड़ा बेटा जो है उसको तो आइडिया नहीं है ना, कि इतना नहीं पता, कि ये पता है कि हमारे खिलाफ ही होता है इंडिया, डीपली मामला तो वो नहीं जानते, उनको इतना आइडिया नहीं था। उन्होंने जब एक वेन देखी पुलिस की, पहला पोस्टर, संजय दत्त, व्हाइट ड्रेस, दाढ़ी, मामा ये तो पापा का गेटअप है, मगर फिल्म का नाम चेंज है। और ये 18 नवंबर को रात जब ये आया ट्रेलर, इससे पहले आया बार वॉच हमारे घर में उस वक्त हुआ, एक बर्थडे पार्टी चल रही थी मेरी बेटी की, तो उसमें डिस्कस बोला, समझ से बाहर था कि संजय दत्त एज आ चौधरी असलम को पहले से पसंद करता था। अच्छा जी, ये बात आज से 14 साल पहले की बता रही हूँ, कि 15 साल पहले पुरानी बात। सही। जब इसको जेल हुई, जेल के अंदर था, बोला मैं जब भी रहा वो पाकिस्तान आया, मैं चौधरी असलम से मिलूंगा, लाइफ का रियलिस्ट। एक्टर कभी गलत नहीं होता। सही। देखिए, हम अभी भी बैठकर जो है वहाँ के एक्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हमारा मतलब उस तरह का लेवल ही नहीं है जिस लेवल पर इंडियन मीडिया जो है वो जाकर बात करता है। हमारा मीडिया, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जो स्टोरी है, लॉबी है, वो एक अलग बात है, अलग लॉबी है, उसको देखते हम कि वो पाकिस्तान को हमेशा डिवैल्यू। अब मैचेस की बात कर रहे थे, बोला ट्रॉफी नहीं लेने को तैयार होती, क्यों? मुसलमानों के हाथ में कांटे लगे हुए।
ایسا کیا ہے؟ شیخ صاحب ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا برا امیج دکھانے کی کوشش کرتا ہے. آخر کیا انڈیا کے پاس کیریکٹرز ختم ہو گئے ہیں؟ انڈیا کے پاس ہیروز ختم ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس تو ہیروز تھے ہی کہاں, وہ تو ڈمی ہیروز ہیں. اصل تو ہیرو پاکستان کے ہیں, چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین کے ہوں, فلم اسکرین کے ہوں, فورسز میں ہوں, پولیس میں ہوں, آرمی میں ہوں. ہیرو تو اس بر صغیر انڈو پاک میں ہیرو صرف پاکستان میں ہے. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں کہ یہاں پر پاکستان میں جتنے بھی بزنس ٹائکون ہیں انہوں نے زبردستی کیوں ہائی لائٹ کیا اپنے وہاں کے ایک بزنس مین کو, امبانی کو. ہمارے یہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں لیکن ہم چھچورے نہیں ہیں. اچھا, اور ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ موویز جو کہیں پہ بھی بنے, پاکستان میں بنے, انڈیا میں بنے, ہالی ووڈ میں بنے, کہیں بھی بنے, موویز کا بنانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخر کوئی موٹیو ہوتا ہے نا کسی چیز کا, تو مووی بنانے کا موٹیو کیا ہونا چاہیے, مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, موویز کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. ہم موویز کو کہتے ہیں سویٹ ڈش. تھیٹر, ڈراما, فلم. جب آپ خوشحال ہوتے ہیں, اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنی ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور سینما میں آپ فلم دیکھتے ہیں. جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, چلیں کوئی تھیٹر لگا ہوا, ہم تھیٹر دیکھنے چلے جاتے ہیں. گھر میں جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر اچھی موویز دیکھتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا وہاں کے لوگوں نے کہ جی ہمیں کوئی کانٹینٹ دے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کانٹینٹ ہی ختم ہو گیا, ان کے پاس کانٹینٹ ختم ہو چکا ہے. فلم انڈسٹری اس وقت پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے ڈراموں کی جتنے زیادہ ویور ہے وہ انڈیا میں ہے, سب سے زیادہ انڈیا میں ہے. وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بین کریں لیکن وہ کر نہیں پا رہے. اب انہوں نے اس کا مقصد, کیونکہ یہ تو فلم ریلیز ہونے کے بعد پتا چلے گا نا, وائی آپ نے کیوں چودھری اسلم کا ٹاپک اٹھایا جبکہ ہم یہ فلم بنا چکے تھے. ہم اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کر چکے تھے چودھری کے نام سے. ہم نے فلم بنا دی تھی, بن چکی, بالکل بن چکی ہے. بالکل. آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ چودھری اسلم کو فرنٹ پہ اس کریکٹر کو رکھ کر پاکستان کی کمر میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کانٹینٹ کے حوالے سے کہ کیا انڈیا کے پاس جو ہے وہ کانٹینٹ ختم ہو گیا, جنگ سے شروع ہوتی ہے بات. فلموں میں چلے جائیں, اگر ان کی فلمیں دیکھ لیں, ان کے جو بھی انٹرٹینمنٹ کی اگر انڈسٹری ہے اس کو دیکھ لیں, جنگ سے بات شروع ہوتی ہے, جنگ پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے. چاہے وہ کرکٹ لے لیں آپ, چاہے آپ موویز لے لیں, آپ ان کی جنگ سے شروع ہو کے جنگ پہ ختم کرتے ہیں. کیوں, مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اگریسو ہو گئے ہیں, چاہے وہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہو, چاہے وہ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کر رہے ہوں, چاہے وہ وہاں کے لوگ نیوز کے اوپر اینکرنگ کر رہے ہوں. میں ایکٹر ہوں اور میں ان کی نقل کر کے بتاؤں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے شہر لیاری کے اندر رحمان ڈکیت کو مار دیا گیا. یہ کیا ٹون ہے؟ یہ کیا ٹون ہے؟ میں تو ایکٹر ہوں, آپ لوگوں کی نقل کر کے بتاؤں. بالکل بھائی, میں نے تجھے کہا جاؤں وہاں کے ان کے منسٹروں کو بولنا نہیں آتا, تمیز نہیں ہے. بہت زیادہ میڈیا کیا جاہل ہو تم لوگ. اچھا ہوا ہم تم سے علیحدہ ہو گئے. 2 نیشن تھے, ایک تمہاری قوم ایک ہماری قوم, ہم علیحدہ ہو گئے. بالکل. اور ہم علیحدہ ہوئے تو ہم نے ایسے ہیرو پیدا کیے کرکٹ کے میدان میں, سینما کی اسکرین کے اوپر, ہر جگہ, کھیل کے میدان میں, بزنس میں, ہر جگہ ہم نے ہیروز پیدا کیے. اب یہ ہمارے ہیروز کو لے کر ہمارے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش. انڈین میڈیا دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے وہ لوگ پورٹرے کرتے ہیں. بالکل جی, بولے آپ انہی کی طریقے سے بولے جیسے ہم دیکھتے ہیں. ہم بہت سافٹ ہیں. چودھری اسلم نے تو دہشت گردوں کا بھی بڑے سافٹ طریقے سے مارا ہے. اگر چودھری اسلم یہی جو جملہ بھی آپ نے دیکھا, پیکج دیکھا نا, پیکج کے میں کہ انہوں نے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے, میں ان کی نسلیں برباد کر دوں گا. وہ اگر ہوتے تھے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے, چودھری اسلم ایسے نہیں بولتا. چودھری اسلم تو بڑے سر پہ ہاتھ پھیر کے پیشانی پہ گولی مارتا تھا وہ, اور وہ جینون مارتا تھا, وہ غلط نہیں مارتا تھا. کیونکہ اگر غلط مارتا تو وہ شہید کا لفظ نہیں لے سکتا تھا, یاد رکھ لینا. اور شہید زندہ ہے, ہم اپنے زندہ کے لیے. شیر کی بات کی انہوں نے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی, تو چودھری اسلم کے وہ دیکھ کر ایک شیر کا کانسیپٹ آتا ہے, بالکل آتا ہے. آپ کے گھر میں بھی 2 شیر ہیں ماشاءاللہ, تو کیا وہ پولیس کی طرف آئیں گے, سیکیورٹی اداروں کی طرف؟ 100%. میرا خواب ہے, میں نے ہمیشہ کہا انشاءاللہ دسمبر میں
اچھا تو ان کی آپ ٹریننگ ابھی سے کر رہی ہیں گھر پہ؟ ٹریننگ کیا جو چیزیں آ رہی ہیں ساری اسکرین پہ سوشل پہ اس سے سیکھ. یہ تو پڑوسی ملک وہ کو پتا ہے. اپنے فادر کو کس طرح سے آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. جبکہ میرے بیٹے نے ینگ چودھری کا کردار وہ ایک بیڈ روم کے اندر رکھے ہیں میں نے سیکورٹی ریزن کی وجہ. پر جب وہ پردے پہ آیا اس سے جب سوال کیے گئے اس نے کہا میرا فخر میرا باپ ہے, میں اس فخر کو بہت, یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اپنے باپ کا رول پلے کر رہا ہوں, اور یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو جوائننگ دوں گا, میں آؤں گا پولیس کے اندر. کنٹینیو. اچھا انڈیا کو پھر پیغام دے دیں کہ ہمارے پاس چودھری اسلم اور بھی ہیں. انشاءاللہ ہم مسلمان مائیں, ہماری تمام مسلمان عورتوں سے میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے اللہ اس دھرتی کو شیروں سے نوازنا. بالکل بالکل. چودھری اسلم شیر کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں, یہ بات صحیح ہے. چودھری اسلم کو ڈسکس ہو رہا ہے اور ان کی خبر آئی ہے کہ جی فلم بن رہی ہے, تو خبر کی خبر یہ ہے کہ چودھری اسلم تھا, یہ اسلم شیخ ہے, اور شاہد آفریدی بھی جو ہے وہ اسلم ہے, وہ بھی چودھری ہے. اسلم اور چودھری اور خان بہت ہیں یہاں پر. اب باقی جو چیز ہے نا 5 دسمبر کو اس کی ریلیز ہو رہی ہے, صحیح, اس سے پہلے ہم اتنا پوائنٹ آؤٹ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارا خدشہ ہے کہ وہ پازیٹیو نہیں پازیٹیو نہیں کر سکتے. مگر سنجد اب دیکھتے ہیں کہ رول کے ساتھ وفا کرتا ہے یا نیگیٹو ہیرو یا 20 سال میرا چودھری کے ساتھ سفر وہ پھر بھی ایزی تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ چودھری ایک آواز پہ ایک کال پہ. آج وہ نہیں ہے میری زندگی میں 12 سال سے, تو میں چل ہی رہی ہوں نا اس شہر میں, اس لیے ساری چیزیں آؤٹ نہیں کر سکتی. میرے معاملات ہیں, میرے لائرز بھی ہیں کہیں تیار, بس تیار بیٹھے. جی اللہ تعالیٰ ہمارے. اچھا یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا ایک شعیب ملک جو ہے وہ بھی انڈیا سے لے کر آئے تھے, پاکستان والوں کے لیے ثانیہ مرزا کو لے کر آئے تھے, تو لیکن خیر بہرحال اب ان میں علیحدگی ہو گئی ہے. لیکن کیا ہم آپ مشورہ دیں گی کہ جو پاکستانی شعر ہیں انڈیا سے شعرنیوں کو لائیں؟ نہیں, پاکستانی شعروں پہ وہاں کی خواتین ہمیشہ فدا ہوتی ہیں, شعروں پہ ہی فدا ہوتی ہیں. دراصل پاکستان مرد وہ خود مانتے ہیں کہ ہم جب دبئی میں رہ رہے تھے کہ انڈین کیفے میں تھے تو وہاں ایک اناؤنسمنٹ 15 اگست کی بات تھی, ہماری 14 ملائی ادھر 15 ہوئی, تو میں موجود تھی کہ بلا پاکستانی مرد بہت خوبصورت ہوتے ہیں. یہ مانا ہے کہ پاکستانی مردوں میں دم ہے. ہاں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں, وہ مانگتے ہیں. وہ اپنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کو کیا کہوں گا اپنی جو. اچھا ان کے پاس عورتوں میں کون سا ایسا اہم بڑا رول ہے جو جگرا ہو, بتائیں مجھے نہیں یاد پڑتا ہسٹری میں کوئی ہے. ایک تھی پھولن دیوی. فوراً ہم نے کہا پھولن. ہمارا جو ہے وہاں کی عوام سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, وہاں کے آرٹسٹوں سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. وہاں پہ جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں نا بیہائنڈ جو لوگ ہیں, بابی نے اور میں نے سنجے دت کو کریٹیسائز نہیں کیا, بابی ہم نے نہیں کیا. صحیح. میں بھی ایک رول کر سکتا ہوں انڈیا کے گلبشن یادو کا کروں یا ابھینندن کا کروں, یہ بھی تو ایکٹر ہے نا, مسئلہ یہ ہے ہم ایکٹر کو کیوں غلط کہیں. صحیح, بالکل صحیح. مجھے کیوں, وہاں میرے اتنے فین ہیں انڈیا کے اندر, بے تحاشا میرے فین ہیں. ایکٹر کو ہم ابھی بھی غلط نہیں کہہ رہے, لیکن اس کو پیچھے سے جو کانٹینٹ دیا جا رہا ہے اور بات کس کا دیا جا رہا ہے, why you discuss to چودھری اسلم. ہم تو فلم بنا چکے اپنے ہیروز کے اوپر, ہم میجر راشد مناس بھی بنا چکے. مزید بھی بات کریں گے اس پر. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی ہے دھریندر مووی کے بارے میں جو انڈیا میں 5 دسمبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے, اور اس میں چودھری اسلم کا گیٹ اپ جو ہے, جو کردار نبھایا ہے وہ سنجے دت صاحب نے, جو انڈین مشہور ایکٹر ہے, انہوں نے نبھایا ہے. تو اسی حوالے سے بات کریں گے. چودھری اسلم کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا اور مزید بھی بات کریں گے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے, نورین صاحبہ, ایک عورت کا ہاتھ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ہوتی ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے. تو چودھری اسلم صاحب کی زندگی میں آپ کا کیا رول رہا ہے؟ میرے تمام رول تھے. چودھری صاحب صرف پیدا سندھ پولیس کے لیے ہوئے, تمام زندگی وقف کر دی, گھر کو ٹائم, یہ سارے جانتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملا. گھر, چودھری کے ماں باپ, تمام معاملات, فیملی, 3 فیملیوں کو میں آپریٹ کر کے چلاتی رہی. اس میں میری بھی کافی سرجریز آتی رہی, پر اس پہ ہم نے, اور جتنی پڑھائی اس چودھری کے لیے میں نے کی کہ آج میں کسی اور مشن میں ہوتی تو اللہ کی راہوں میں ہوتی نا, تو خدا کی خدائی مل جاتی. بولا سنم نہیں پا سکے. آپ کی پوری سپورٹ رہی؟ میری بھرپور سپورٹ ہے. آخر میں دی اینڈ لاسٹ ویک تھوڑی سی جنگ بھی ہوئی میری, جب میں دبئی میں تھی تو مجھے بلایا گیا.
गनमैन ने कि शेर काबू से बाहर है, कंट्रोल आप डाल सकती हो, रो दो के। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता। घर आई, मैंने कहा देखिए काम मैं नहीं कहती, आपकी इज्जत आपका मकाम है। बोला आप मुझे बेइज्जत कराना चाहती हैं शहर में कि मैं एक पठान मार डर के भाग गया? ना मैं इस मुल्क को छोड़ूंगा, ना मैं कहीं जाऊंगा, ना मैं घर में एक दिन भी बैठूंगा। जबकि गात लग चुके थे 3 जगहों पे जिस दिन शहादत होने जा रही थी। ठीक वो दिन भी कुछ और था। उसने अपने हक बख्शवा लिए मुझसे 10 मिनट पहले कि मुझसे खुश रहना नूर, ये जिंदगी यहाँ नहीं है, तुम्हारी मेरे साथ आगे भी है। आपने वो करेक्टर प्ले किया, मेरी जिंदगी में कोई रिश्ते में कोई और चीज कर नहीं सकती। सब्र की बड़ी मंजिल है औरत की। आज के दौर में तो ये फूल कलियां मुझे नहीं लगता कि आगे खिले। जो किरदार हम औरतों ने निभा दिए, 12 साल से आज तक मीडिया लेकर चल रही हूँ, चौधरी की एक बरसी नहीं मिस होने दी मैंने। प्रेस क्लब के ऊपर सारा मेला लगता है, सब चैनल कुछ दिखाते हैं, कुछ सोशल पे भी चलती हैं। चौधरी को जब तक मैं जिंदा हूं मैं नहीं बुला पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आप तो शायद कि ये जोड़ अल्लाह ने मिलाए इसीलिए। बाद लोग मुझे कहते हैं कि आप में चौधरी बोलता है, मैं कहती हूँ शायद रहने के भी असरात हो ही जाते हैं ना बंदे में, साथ चलने के भी। बिल्कुल, चौधरी असलम जो हैं वो, आपकी तो बात जाहिर सी बात है कि अलग है कि आप उनकी एहलिया हैं और इस वजह से आप उनको नहीं भुला सकती है, लेकिन उनका जो एक किरदार रहा है पूरे मुल्क कौम के सामने है और उनको कोई भी नहीं भुला सकता। और देखे इसमें किरदार पॉजिटिव हुआ बिल्कुल तो कोई बात नहीं, पब्लिक को एक ये मैसेज जा रहा है। करना चाह रही थी अगर कि चौधरी को उन्होंने नेगेटिव दिखाया, आने वाली नस्ल सारी क्या सोच रही है। मैंने आपका अब स्टांस क्या होगा? ये तो हम वक्त के साथ बताएंगे आपको, अभी कैसे बता दूं, सारी चीज ओपन कर दूं, मैं तैयार हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर नेगेटिव कोई चीज दिखाई जाती है तो आप लोगों के जज्बात तो जरूर मुतासिर होंगे उससे। हमारे जज्बात नहीं, हमारी जिंदगी है। जज्बा बाद में पैदा होता है, पहले जिंदगी आती है। मैंने चौधरी के साथ हर तकलीफ काटी है, बम ब्लास्ट भी देखे, हम गाजी लन जब मेरे डिफेंस वाले घर पे हुआ, मेरे तमाम बच्चे गाजी बने, फिर शहीदों के मकाम भी हमारे हिस्से में खुदा ने लिखे। सही। जो तकलीफ जो मैंने हालात में सरवाइव किया, इस पाकिस्तान के अंदर तमाम फोर्सेस के अंदर कोई औरत निकाल के दिखा दूं, मगर उसका हस्बैंड चौधरी असलम हो दुश्मनी के मैदान में, मैं कभी पीछे नहीं हटी किसी मैदान में, अपने खुदा की उस पर रख के कि अल्लाह तू बेहतर जानता है। सही, बिल्कुल। तो आज अब ये कहती है हमारे जज्बात कहाँ हमारे मजरू होंगे, वो तो हम होंगे अगर गलत हुआ। फिल्म रिलीज होती है उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, आपसे भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि व्यूअरशिप तो देखें ज़ाहिर है भारतीय आवाम भी जो है पाकिस्तान के ड्रामे देखती है, पाकिस्तान के ड्रामों को पसंद करती है, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मूवी में रोल्स दिखाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, तो आप आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे, इंडियन आवाम के लिए? छोटा सा पैगाम है इंडियन आवाम के लिए कि अगर पाकिस्तान को वो नेगेटिव दिखाते हैं तो ये सब झूठ होगा। इतना छोटा सा ही मैसेज है कि वो सब झूठ होगा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर संजय दत्त की लाइफ के ऊपर बन रहा है तो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर हीरोइन कौन होगी, भाभी का रोल कौन कर रहा होगा। सही। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ और काफ़ी डिटेल में हमने बात की, और चौधरी असलम साहब पर बात करने के लिए 1 घंटा भी कम है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो इतनी हैपनिंग ज़्यादा रही उनकी लाइफ में कि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है और अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।